نفاق کا نفسیاتی نقشہ اور اس کے 4 پہلو پیش کریں گے۔ نفسیات کی زبان میں دیکھیں تو قرآن جو تصویر بنا رہا ہے اس میں 4 گہرے پہلو ہمارے سامنے اس وقت ابھرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا پہلو ہے آئیڈینٹی کانفلکٹ، شناختی تضاد۔ منافق کا دل ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، اس کے اندر ایک شخص ایمان کی شناخت چاہتا ہے کیونکہ اس میں سماجی فائدہ ہے، اعتماد ملتا ہے، عزت ملتی ہے، مگر اندر دوسرا شخص مفاد کے پیچھے بھاگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خود بھی اپنی حقیقت سے مطمئن نہیں رہتا۔ ایسے لوگ اکثر اندر سے بے چین اور غیر مستحکم ہوتے ہیں، مگر باہر بڑی خود اعتمادی کا ماسک پہن کر چلتے ہیں۔ دوسرا جو سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے وہ ہے قول و عمل کا ٹکراؤ۔ اس کے لیے جو ٹیکنیکل ورڈ ہے کوگنیٹو ڈسوننس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ہمیں دکھاتا ہے کہ منافق زبان سے کچھ کہتا ہے اور عمل میں کچھ اور کرتا ہے۔ کبھی وہ اطاعت کا دعویٰ کرتا ہے مگر پس پردہ سازش کرتا ہے۔ یہ اندرونی ٹکراؤ انسان کو ایک عجیب نفسیاتی کیفیت میں لے جاتا ہے۔ وہ یا تو خود کو بدل لے یا پھر جواز گھڑنے لگتا ہے۔ منافق عموماً جواز گھڑتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو کہتا ہے یہ مجبوری تھی، یہ حکمت تھی، یہ ہماری مصلحت تھی، اس لیے ہمیں ایسا کرنا پڑا۔ پھر آہستہ آہستہ جواز اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ سچائی کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے۔ اب دیکھیے نمبر 3 کیا ہے۔ منافقین کی جو تیسری نفسیاتی کیفیت یا نفسیاتی تجزیہ ہے وہ یہ کہ لوگوں کی منظوری کی بیماری انہیں لگ جاتی ہے، اپروول سیکنگ ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے نفاق کی جڑوں میں سے ایک کو بہت صاف کر کے بتایا کہ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ وہ انسان ہے جس کا رب لوگوں کی رائے لوگوں کی رائے بن جاتی ہے۔ اسے اللہ کی رضا نہیں چاہیے بلکہ لوگ کیا کہیں گے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی عبادت، اپنی اخلاقیات، اپنے فیصلے سب کچھ سامعین کے لیے بناتا ہے۔ یہ شخصیت وقتی طور پر کامیاب لگ سکتی ہے مگر اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب مقصد اللہ ہی نہ رہے تو ہر قدم پر انسان یہ کرتا ہے کہ لوگوں کے مزاج کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق خود بدلنے لگتا ہے۔ چوتھے نمبر پر خود فریبی اور اخلاقی اندھاپن، سیلف ڈسپشن اینڈ مورل بلائنڈنس، یہ نفاق کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ ابتدا میں انسان جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے مگر مسلسل غلطی کرتے رہتا ہے، مسلسل جھوٹ بولتے رہتا ہے، مسلسل دوغلے پن کا شکار رہتا ہے۔ آخر انسان کی اخلاقی حس کو کمزور کر دیتا ہے، پھر اسے غلطی ہی محسوس نہیں ہوتی۔ قرآن نے یہ بات نہایت خوفناک انداز میں بتائی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کا ضمیر، ان کی بصیرت، ان کا اندرونی چراغ بجھ چکا ہے۔ ہم اسے نفاق کے لیے قرآنی علاج یا تھراپیوٹک ماڈل کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1، توبہ یعنی ریپینٹنس۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے توبہ کرنا، یعنی اپنی غلط روش پر ندامت اور اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرنا۔ نفاق جیسا مرض جب پورے وجود میں سرایت کر جائے تو علاج کا آغاز بھی دل کے انقلاب سے کرنا پڑتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے انسان اپنی منافقت کا اعتراف کرے، اپنی دوغلی زندگی پر شرمندہ ہو اور آئندہ کے لیے سچائی اور اخلاص کا راستہ اختیار کرنے کا پختہ عہد کرے۔ نمبر 2، اصلاح، امینڈمنٹ آف کنڈکٹ۔ توبہ کے فوراً بعد اصلاح حال کا ذکر ہے۔ وَأَصْلِحُوا کہا گیا، یعنی اپنے کرتوت درست کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے معافی مانگنا کافی نہیں بلکہ عملی زندگی میں جو بگاڑ پیدا کیا تھا اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 3، اللہ سے وابستگی، ہولڈنگ فاسٹ ٹو اللہ۔
توبہ اور اصلاح کے بعد تیسرا نسخہ اللہ نے بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کا دامن تھام لینا، پوری طرح سے اللہ سے لگ جانا۔ یہ نہایت معنی خیز ارشاد ہے۔ اعتصام باللہ کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرے، اسی کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑے اور اسی کی پناہ ڈھونڈے۔ نمبر 4 اور آخری بات، اخلاص دین، sincerity of faith and intentions۔ آخری اور سب سے اہم مرحلہ آیت میں وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ کہا گیا، یعنی اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا۔ یہی وہ منزل ہے جہاں منافقت کی ضد پیدا ہوتی ہے، اس کی اپوزٹ پیدا ہوتی ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے نیت کا ہر کھوٹ سے پاک ہو جانا اور بندے کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا۔